الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی امت کو، اپنی جماعت کو یہ بات سمجھا دو کہ جب بھی وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا. پکار کو سننا ہر وقت ہر جگہ سے ہر ایک کی پکار کو سننا اور عین اسی وقت اس کو جواب دینا، یہ پروردگار عالم کی شان شایان ہے. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات موجود ہیں، ہر مخلوق کی زبان بولی اپنی اپنی ہے. کوئی کسی دوسری زبان کو سننے سمجھنے پر قادر نہیں سوائے چند ایک کے، مگر خلاق لم یزل وہ عظیم ذات ہیں جو ہر وقت ہر ایک کی زبان کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. دنیا والوں سے جب انسان ایک دو مرتبہ کچھ مانگے تو وہ خوب عطا کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے خفا اور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک خلاق لم یزل کی ذات مقدس ہے جس سے جب بھی جہاں بھی جتنا بھی مانگو وہ اتنا ہی عطا کرتے ہیں، اور صرف عطا نہیں بلکہ مانگنے والے سے محبت کا اظہار بھی فرماتے ہیں. اور جو آدمی نہ مانگے
اس سے پروردگار عالم ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ تو نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ بس اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو تمام قدرتوں کی مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں کی جب فریاد کو سنتے ہیں تو یقین جانیے اتنی قریب ہو کر سنتے ہیں کہ اگر بندہ دل ہی دل میں کچھ کہہ گزرے تو پروردگار اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی دعا مانگنے کے لیے، پروردگار کے حضور فریاد کرنے کے لیے کسی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی غسل کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اسے بھی پروردگار سن رہے ہیں۔ ایک آدمی بغیر غسل کے دعا کر رہا ہے، اسے بھی پروردگار سن رہے ہیں۔ ایک آدمی وضو کے ساتھ کر رہا ہے، اسے بھی پروردگار توجہ دے رہے ہیں، اور ایک آدمی بغیر وضو کے دعا کر رہا ہے، پروردگار اس کو بھی توجہ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، پروردگار اس کی طرف بھی توجہ فرما رہے ہیں، اور ایک آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے زبان سے دعا کے الفاظ کہہ رہا ہے، اللہ اس کو بھی توجہ سے سنتے ہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہے بغیر دل ہی دل میں پروردگار کو پکارتا ہے تو پروردگار اس کے دل کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس پتھر کو آسا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو آسا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر کی تہ نکلی۔ فرمایا اس کو توڑو۔ اس کو جب توڑا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کی تہ نکلی۔ اس کو جب توڑا گیا تو اس میں ایک کیڑا موجود تھا، اور جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، وہ اپنی خوراک کو کھا رہا تھا۔ تو پروردگار نے فرمایا میرے کریم ذرا توجہ کرو اور اس کیڑے کی بات کو سنو، وہ کہہ کیا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا، سبحان الملک القدوس، اللہ تو کتنی عظیم اور پاک ذات ہے جو مجھے اس پتھر کے پردے میں اور پتھر کے اندھیرے میں بھی مجھے رزق پہنچاتا ہے، اور میری فریاد کو سنتا ہے اور مجھے بھولتا تک نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی نظر کے سامنے نہ ہو، پھر بھی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے حضور دعا نہ کرتی ہو، اپنی فریاد پیش نہ کرتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے بزرگیدہ چنے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے تو ہر دم ہر وقت اپنی لو اپنے اللہ سے لگا رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بارے الہ، میرا کوئی ایک عمل تو بتاؤ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا میرے کلیم آپ کی ہر ادا ہمیں محبوب ہے۔ ہم پیغمبر اور رسول بناتے ہی اسے ہیں جس کی ہر ادا کو محبوب رکھتے ہیں۔ عرض کی نہیں بارے کریم مجھے کوئی ایسی خاص بات بتاؤ جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو۔ تو فرمایا میرے کلیم آپ میں ایک بات اور ایسی ہے
جو ان تمام عادات و خصائل سے بھی ہمیں زیادہ محبوب ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی ضرورت جب بھی پڑتی ہے، جہاں پر بھی پڑتی ہے، جو بھی ضرورت پڑتی ہے تم مجھ سے مانگتے ہو، حتیٰ کہ اگر جوتی ٹوٹ جائے اس کا تسمہ بھی تم مجھ سے مانگتے ہو۔ یہی ایک بات تمہاری سب سے زیادہ محبوب رکھتی ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی امتوں کے لیے دعائیں مانگی۔ جب جنت سے آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تو انہوں نے بھی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور آج آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو پکی بات یہ ہے کہ ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام بھی جب تبلیغ کرتے 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 تھک گئے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے پروردگار کو پکارا، کہنے لگے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پہ ایک گھر بھی کافروں کا ایسا نہ چھوڑو جو باقی بچ جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک گھر بھی بچ گیا پھر آپ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، پھر آپ کے سامنے بندے نافرمانی کر کے گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ہم نے بیت اللہ بنایا ہے، آپ کا گھر بنایا ہے، اللہ اس گھر کو سنبھالنے والا، اس گھر کو آباد کرنے والا اس میں سے بھیج۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ ان کی زبان صاف نہ تھی، اللہ میری زبان کو صاف کر دے، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ یعنی ہر پیغمبر نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ دعا کر لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ پاک اپنے محبوب کو یوں یاد دلواتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کہ ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا، ہم نے آپ کا کام آسان نہیں کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ادھر محبوب علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ لیکن کچھ جگہ پہ دعا کرنے سے پہلے پروردگار نے یاد دلایا محبوب اس جگہ پہ لوگوں نے مجھ سے دعائیں مانگی تھیں تو میں نے ان کا کام کیا تھا، تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، دعا مانگنے کی ضرورت سے بھی پہلے ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اور کسی جگہ پر محبوب نے دعائیں مانگی تو پروردگار عالم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان سے وعدہ کر لیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کریں گے، میرے محبوب ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میرے محبوب ہم آپ کو اتنی عطا کریں گے، اتنی عطا کریں گے کہ آپ مانگتے مانگتے اور وصول کرتے کرتے خود راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا میرے محبوب آپ دعا کر لیں، دو دعائیں تھیں۔ ایک دعا یہ تھی کہ جب
آپ والدین کے سامنے جاؤ، سر جھکا کر جاؤ اور عاجزی کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اور جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ قل، اور ایسے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب میرے والدین پہ اس طرح رحمت کرو جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ ایک دعا اور تلقین فرمائی، قل رب اغفر وارحم، اے میرے رب ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ یہ عظیم اور جامع دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سکھائی۔ اس میں مغفرت کی طلب بھی ہے اور رحم کی طلب بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کیس ہو جاتا ہے، ہم عدالت میں ہو جاتے ہیں، عدالت والے ہمارے اوپر سزائیں نافذ کرتے ہیں، تو پھر ہم اگلا قدم اپیل کا کرتے ہیں، رحم کی اپیل ہوتی ہے بڑے آفیسر کے پاس، اس سے بھی بڑے کے پاس۔ جب سب سے تھک جاتے ہیں تو پھر صدر مملکت کے پاس وہ اپیل ہوتی ہے رحم کی۔ ہاں اگر اس نے قبول کر دی تو سزا معاف کر دی جاتی ہے، اگر اپیل منظور نہ ہو تو سزا نافذ کر دی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں بھی رحم کی اپیل سکھائی ہے کہ اپنے پروردگار سے رحمت طلب کرو، کہ اور پروردگار سے رحمت طلب کرتے رہو، پھر یہ ہے کہ آپ کا پروردگار ضرور رحمت فرمانے والا ہے۔ اور جب پروردگار عالم رحمت فرمانے پہ آتے ہیں پھر دیر نہیں لگتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ پہنچ گئے، آگے دریا قاتل ہے، پیچھے دشمن قاتل آ گیا ہے، تو پروردگار عالم نے ان پہ رحم فرمایا، انہوں نے اپنا عصا دریا پہ رکھا تو پروردگار نے اسی بھی عصے کی بدولت ان پہ رحم فرما کر وہاں دریا میں 12 راستے بنا دیے کہ ان میں سے ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے آسانی سے گزر گیا۔ جب پروردگار عالم رحمت فرمانے پہ آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمن چیخے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، چیخا بھی بن گیا ہے، جھولا بھی بن گیا ہے، انگوڑے پہ بٹھایا بھی گیا ہے، اب ایک دھکا دینے کی دیر ہے، آگے اتنی سی آگ تیار ہے جس میں لوہا بھی نرم ہو جائے، پانی پانی بن جائے۔ اس آگ میں جانے کے بعد تو جو آدمی کی حیثیت ہوتی وہ سب کے سامنے ہے، ہر ایک کے دماغ میں آ جاتی ہے، لیکن پروردگار نے رحمت کا معاملہ فرمایا، ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، ادھر آگ نرم ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگے۔ فرمایا ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما، کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی والی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ جب چھری رکھی، اور بڑی تیز ترین چھری تھی، لیکن وہ نفیس اور نرم و نازک گردن کو کاٹ نہ سکی، پیغمبر نے اس چھری کی نوک کو پکڑ کر نرم و نازک اور ملائم گردن پہ رکھ کر اپنی نبوت کا سارا وزن ڈال دیا، مگر پروردگار نے رحمت فرمائی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ جب بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں پانی کتنی نیچے تھا، جبریل امین جو سدرۃ المنتہا پہ تھے، اللہ نے رحم فرمایا اور حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو اس پانی سے محفوظ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمین سے پانی تک ابھی نہیں پہنچے تھے، اللہ کی رحمت کا وہ فرشتہ پہلے پہنچ گیا۔ اللہ جب رحمت فرماتے ہیں تو پھر اس پہ دیر نہیں لگتی، بس بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو طلب کرتا رہے، اور جب
قیامت کے روز آپ رحمت خداوندی کا نظارہ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کس کس چھوٹی چھوٹی وجہ سے قبول کیا اور ان پہ رحمت کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن رحمت حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اگر اس طریقے پہ عمل کر کے اللہ سے فضل مانگا جائے، رحمت مانگی جائے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ بغیر طریقے، بغیر اسباب کے بھی رحمت کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار مخصوص ہیں ان پہ اگر عمل کیا جائے تو اس کے ذریعے سے رحمت جلدی موصول ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے رحمت طلب کرنے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع کرنا۔ جب کوئی گستاخ رسول گستاخی کا یارہ کر لے، جب کوئی قلب نما انسان حضرت کی توہین پہ اتر آئے، ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرنے لگے، تو تم میں سے جو آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرے گا، وہ چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، اس پہ رحمت فرما دی جائے گی، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح دوسرا طریقہ رحمت ایزدی کو حاصل کرنے کا یہ کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جب آدمی اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہو، اور پھر خصوصاً وہ سفید پوش طبقہ ہو جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، کسی کو سنا بھی نہیں سکتا، ایسے آدمی کو، ایسے ضرورت مند کو تم میں سے جس نے تلاش کر کے اس کے ساتھ معاملت کی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو اللہ رب العزت ضرور اس وقت رحمت فرما کر تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیں گے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کا عادی ہو، معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پہ یوں نظر رحمت فرمائیں گے کہ اس کو معاف بھی کر دیں گے، صلہ رحمی کرتے ہوئے پروردگار اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فیاض اور کریم ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ دو دعائیں سکھائی، ایک مغفرت کا طلب کرنا اور ایک رحمت کا طلب کرنا، اپنے لیے بھی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے بھی۔ ایک آدمی فوت ہو گئے، اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے تھے، تو دیکھنے والے نے پوچھا، بھائی ہم آپ میں کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھتے تھے، یہ کیا ہوا کہ آج اتنے بڑے انعام والے آپ بن گئے؟ تو انہوں نے کہا، میرا ایک عمل تھا ایسا جو سب سے چھپا ہوا تھا، آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جب میں سونے کے لیے بستر استراحت پہ جاتا تھا، محبوب کی پوری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah